بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق خطوط بنام مدیر کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق کو جناب ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ اس کے مطالعے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پہلا سوال ہے، زیادہ تر اخبارات قارئین کے خطوط کن صفحات پہ شائع کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ زیادہ تر اخبارات قارئین کے خطوط ادارتی صفحہ پر شائع کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ایک اردو اخبار میں ہر ماہ اوسطاً کتنے خطوط چھپتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک اردو اخبار میں ہر ماہ اوسطاً 150 اور سال میں اوسطاً 1500 سے زائد خطوط شائع ہوتے ہیں، جبکہ انگریزی اخبارات میں اس سے زائد خطوط شائع ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اخبارات میں مراسلت کے کالم پر احتیاط کے طور پر کیا لکھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مراسلے کی شکل میں کچھ لکھنے کی ذمہ داری اخبار پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ وہ انفرادی رائے تصور ہوتا ہے اور رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ لہٰذا اخبارات ان مراسلات پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مراسلات سے کس رجحان کی نشو و نما ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف کے بقول مراسلات سے جمہوریت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس سے عام لوگ حدود کے اندر رہ کر اپنی رائے کے اظہار کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ مراسلے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں۔ ان سے حکومتوں کو عوام کے مسائل سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے، مراسلوں میں کسی ایک موضوع پر بحث کو ابلاغ عامہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مراسلوں میں کسی ایک موضوع پر ہر بحث کو ابلاغ عامہ کی اصطلاح میں تقدیری اثر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، خطوط بنام مدیر سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اخبار کا ایڈیٹر قارئین کے احساس و جذبات سے باخبر رہتا ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ خطوط سے خود اخبار اور مدیر کا محاسبہ ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا ہے کہ مراسلات سے جمہوریت کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ چوتھا ہے کہ قارئین کو مکتوبات سے رہنمائی ملتی ہے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پانچواں ہے، مراسلے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ قارئین کو خط تحریر کرتے ہوئے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خط قومی امور کے خلاف تو نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خط ذاتی غرض کے لیے تو نہیں لکھا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ خط میں کسی گروہ کے مذہبی یا سماجی جذبات کو مجروح تو نہیں کیا گیا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ خط کا انداز بیان غیر مہذب تو نہیں۔ قارئین مدیر کو کس کس نوعیت کے خط لکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ قارئین اخبار کی پالیسی پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ذاتی یا اجتماعی شکایات تحریر کرتے ہیں، کچھ قارئین نئے آئیڈیاز وغیرہ بھی سامنے لاتے ہیں، ملک کی سیاسی، مذہبی، تعلیمی، اقتصادی اور اخلاقی معاملات وغیرہ بھی زیر بحث آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل عنوانات میں خطوط کی قسموں کی الگ الگ نشاندہی کیجیے۔ تو جو پہلا ہے وہ ہے جملہ کہ منی آرڈر کی رقم نہیں ملی۔ تو یہ انفرادی شکایت ہے، یعنی ایک فرد کی ذاتی شکایت ہے جو اس نے اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط میں منشن کی ہے۔ دوسرا ہے ملتان تلمبہ روڈ کو پختہ کیا جائے۔ یہ اجتماعی شکایت ہے، یعنی ایک علاقے کے لوگوں کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ تیسرا ہے مضر صحت مشروبات، یعنی حفظان صحت کا اظہار کیا گیا ہے کہ پوری سوسائٹی میں یا پورے ملک میں جو مشروبات وغیرہ پیے جا رہے ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور چوتھا جملہ ہے کمپیوٹر دوست بھی اور دشمن بھی۔ کمپیوٹر دوست بھی دشمن بھی، تو یہاں پہ معاشرتی اصلاح کا اظہار کیا گیا ہے۔